أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ آج جو پارے پڑھے گئے ہیں اس میں 7ویں پارے اور اس میں سورۃ المائدہ کی یہ آیت نمبر 105 پڑھی گئی، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، تم اپنی فکر خود کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ بھائیوں، سماج اور معاشرہ جس میں ہم سب رہتے ہیں، اصلاً اس سماج کی درستگی اور اس کے سدھار کی فکریں تو ہمیں بہت رہتی ہیں، اور ہمارا منشا یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو سدھار کے اور درستگی کے راستے پر لے آئیں، اور ہر شخص اس کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ معاشرے کی اور سماج کی اصلاح کے لیے اٹھنے والی کوششیں اور تحریکیں عام طور پر دوسروں کو سامنے رکھ کر کے کھڑی کی جاتی ہیں، یعنی ہمیں یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں گے، دوسروں کو صحیح راستے پر لائیں گے، حالانکہ ہمیں سب سے پہلے خود اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم میں کا ہر فرد اس بات کی کوشش کر لے کہ ہم خود سب سے پہلے خود صحیح ہوں گے، اپنے گھر کو درست کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ از خود آٹومیٹکلی پورا سماج اور پورا معاشرہ درستگی کے راستے پر چل سکتا ہے۔ آپ نے یہ بھی پہلے سنا ہوگا کہ جب کوئی شخص کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کسی کی برائیاں بیان کرتا ہے، کسی پر کوئی تنقید کرتا ہے، کسی پہ کوئی بات کہتا ہے، کوئی کمنٹ کرتا ہے، تو اٹھنے والی اس کی طرف ایک انگلی ہوتی ہے، لیکن اس کی خود ذات کی طرف آنے والی 3 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے سماج کی اور ہماری ہم سب کی ایک کمی ہے کہ عام طور پر ہر شخص دوسرے کے لیے فکر مند رہتا ہے اور اس کو درست راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ سماج افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر سارے افراد خود کو پہلے درست کرنے کی کوشش کر لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پورا سماج اور پورا معاشرہ درستگی کے راستے پر آ سکتا ہے، لیکن ہوتا اس کے برخلاف ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو راستے پر لے آئیں، اور ہمارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ دوسرے کے لیے دوسرے کی ٹوہ میں رہنا، حالانکہ ہمارا دین ہمیں اس سے منع کرتا ہے، تجسس سے اور ٹوہ میں لگنے سے منع کرتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کی ٹوہ میں ہے، اس کے خود گھر کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کے گھر کی ایک ایک بات کے بارے میں اس کو پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اور اپنی اصلاح کے بجائے وہ دوسرے کی اصلاح کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم خود کو پہلے درست کرتے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے گھر کا کیا حال ہے، ہمارے بچے کس راستے پر جا رہے ہیں، لیکن دوسرے کے بچوں کو راستے پر لانے کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں اور ان کے ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ یہ غلط کام ہے، اور یہ معاشرے کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتا ہمارا یہ عمل، بلکہ معاشرے میں اور خرابی اور فساد اور بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے غور سے سننی چاہیے، کہ فرمایا آپ نے کہ من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، یعنی جو لوگوں کے بارے میں یہ کہے کہ وہ غلط، وہ خراب، وہ برباد، تو سچ بات یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ گڑبڑ وہی ہے، سب سے زیادہ خراب وہی ہے جو دوسروں کے بارے میں اس طرح کی بات کہتا ہے۔
ہمیں اس بات کی طرف فکر کرنی چاہیے کہ ہم خود کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے راستے پر لانے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عمل معاشرے میں خود درستگی اور صلاح اور سدھار اور بہتری کا انشاءاللہ ذریعہ بن جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہم دوسرے کے سدھار پہ لگے ہوئے ہیں اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے۔ سوال یہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے، کھلی طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ آج ہمیں نہیں پتا کہ ہماری نماز کیسی ہو رہی ہے، آیا ہم صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ کسی کو ہمیں سنانے کی فکر نہیں کہ ہمیں نماز پورے طور پر آ رہی ہے یا نہیں، ہمارا قرآن مجید کیسا ہے، درست ہم پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، ہم دین کے جو اعمال، جو چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں، فرض ہیں، جو ذمہ داریاں ہم پر ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے نبھا رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، آیا وہ درست انجام پا رہی ہیں یا غلط۔ اگر غور کریں تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس کی فکر کم ہوتی ہے، لیکن دوسرے کی درستگی کی طرف ہم زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے ہم نے طریقے جو اختیار کر رکھے ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم کسی سے پوچھیں، کسی سے معلوم کریں، مسائل کا علم ہو، پتہ کریں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے۔ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ہماری گھر کی معاشرت کیسی ہے، ہمیں اس کی فکر کم ہوتی ہے۔ ہمارا اپنا حال کیا ہے، ہمیں اس کی فکر کم ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوتاہی نہیں نظر آتی اور دوسرے کے چھوٹے چھوٹے قصور اور چھوٹی چھوٹی کمیاں نظر آ جاتی ہیں، اور اپنی بڑی بڑی برائیاں بھی ہماری نگاہ میں نہیں آ پاتی۔ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے جو آیت میں بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے آپ کو درست رکھنے کی فکر کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لیے تو یہ جو سماج اور معاشرے کا ہم آئے دن رونا روتے ہیں، یہ سماج اور یہ معاشرہ از خود درست ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ورنہ دوستوں کی درستگی اور اصلاح کا بیڑا اٹھانے والے، اور اسے یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی اگر کوئی خرابی دیکھے تو اس کی طرف لوگوں کو متوجہ نہ کرے، اگر کوئی خرابی دیکھے تو لوگوں کو اس کی طرف متوجہ نہ کرے یا ان کو اس کی طرف متنبہ نہ کرے، ان کو اس سے روکے نہ۔ یہ ایسا نہیں ہے دوسروں کی فکر چھوڑ دے، نہیں، دوسروں کو اگر ان کے اندر خرابی دیکھی جا رہی ہے تو اللہ کے لیے اور اصلاح کی نیت سے پہلے خود بچے، پہلے خود بچنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد دوسروں کو بھی درست راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ ہاں، لیکن اس بات کا احساس رہے کہ ہم داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں، ہم داروگیر کرنے والے بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ ہمیں راستہ دکھا دینا ہے، بتا دینا ہے، اور یہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے، اور جو مصلحین ہیں ان کا بھی طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ راستہ بتا دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فکر مندی اور دعا کی جو ہم عام عمل کر رہے ہیں، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا فرما دے اور لوگ واقعی درست اور اچھے راستے کی طرف آ جائیں۔ میرے بھائیوں، دیکھیے، اصل بات ہے دل سوزی، اصل بات ہے فکر اور دل کی کڑھن، جو انبیاء کا ورثہ تھا اور جو اہل اللہ یا مصلحین کا کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص امتیاز تھا کہ وہ فکر اور وہ کڑھن کہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی راہیاب ہوں۔ اس فکر کے ساتھ اگر کوئی چیز کی جائے گی تو وہ برابر بھی ہوگی انشاءاللہ، اور نتیجہ خیز بھی ہوگی، تنقید کی نیت سے نہیں بلکہ لوگوں کو درست راستے پر لانے کی فکر کے ساتھ اگر کوئی عمل کیا جائے تو وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ ضرورت اسی بات کی ہے، اپنی بھی فکر کی جائے، اور سب سے پہلے بلکہ اپنی فکر کی جائے، اپنے گھر کی فکر کی جائے، اپنے عیال کی فکر کی جائے، اور اس کے ساتھ دوسروں کی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں میں تاثیر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔